السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، جس نے بھی میٹرک کیا ہو، ایک سبق اس کو انگلش کی کتاب میں لازمی پڑھایا گیا ہوگا، دا لاسٹ سیرمن آف ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا آخری خطبہ۔ اب جب کہ حج کے دن ہیں تو یہ خطبہ شدت سے یاد آیا اور سوچا کہ تب ہم شاید اتنا فہم نہیں رکھتے تھے کہ اس خطبے کی باریکیوں کو یا اس کی عظمت کو سمجھ سکیں، تو آئیے آج اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں یاد دہانی کے طور پہ۔ یہ حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ہی حج تھا جو انہوں نے 10 ہجری کو آخری خطبے کے طور پر میدان عرفات میں دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں 4 عمرے اور ایک حج کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع میں کہ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا، لہٰذا میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں، یعنی تم ان کو نہ چھیڑو۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، تاکہ تم بھی دوسروں کے شر سے محفوظ رہ سکو۔ اور یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، آج سے ہی سارے سود کو ختم کر دو، اور سب سے پہلے میں اپنے آباء و اجداد کے سود کو معاف کرتا ہوں۔ تم عورتوں پہ حق رکھتے ہو، وہ تم پہ حق رکھتی ہیں، لہٰذا جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں اور تمہاری بے لوث خدمت کرتی ہیں۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، اور لوگو میری بات غور سے سنو کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نمازیں پورے پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ زبان کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ تعصب میں مت پڑ جانا۔ کالے گورے کو کالے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پہ اور عجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، اور اگر کسی کو برتری حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، اور یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے اس کی پیروی کی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں۔ یہ بات ممکن ہے کہ جو بات
جن تک بات پہنچی ہو وہ اتنا بات کو نہ سمجھیں، لیکن جن تک بات پہنچائی گئی ہو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا۔ تو اس بار بھی جب 2023 کا حج پڑھایا گیا اس میں بھی تقریباً یہی باتیں کہی گئیں۔ چند نکتے آپ کے آگے پیش کرتی ہوں۔ خطیب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل ہوگا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ بہت ساری باتیں انہوں نے اسی خطبے سے بھی نکالیں اور اپنی طرف سے ہی انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنے کی تاکید کی، صلہ رحمی کی تاکید کی، ہمسایوں سے اچھے سلوک کا بتایا، اور بہت ساری حدیثیں، بہترین ایک مجموعہ تھا حجۃ الوداع کا۔ لیکن کل شاید ہم اس حجۃ الوداع کو نہیں سمجھ سکے ہوں۔ نہایت سادہ سی باتیں ہیں۔ ان سب میں سے ایک بہترین چیز جو مجھے بہت اچھی لگی کہ اللہ ہماری شکلوں کو، ہمارے عربی ہونے کو، ہمارے اجمی ہونے کو زیادہ حیثیت نہیں دیتا۔ اللہ کے پاس حیثیت ہے تو اس چیز کی حیثیت ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ ہم سب اللہ کے پاس جائیں گے، تب اللہ ہم سے ہمارے اعمال کا پوچھیں گے، جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا۔ جاتے ہوئے یہ بات یاد دہانی کرانا چاہوں گی کہ عرفہ کی یا 9 ذی الحج کی بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے زیادہ